السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک وقت تھا جب مکہ کی زمین اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ناانصافیاں عام تھیں، مظلوموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، شرک کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تاکہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ غار ہرا کی سناٹوں میں جب پہلی وحی کا نور چمکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے پیغام سے بھر گیا اور یہاں سے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ یہ دعوت چھپکے چلتی رہی، مگر جب اللہ کا حکم آیا کہ اب دعوت کو کھلے عام دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلوں کو پکارا اور آپ نے کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے سرداروں میں ہلچل مچ گئی، ان کی سیاستی، معاشی اور مذہبی دکانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ یہاں سے مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ جیسے سردار اسلام کے خلاف سازشوں میں لگ گئے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو کہیں پر گندگی پھینکی گئی، کہیں ان کا تماشا بنایا گیا، صحابہ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا صبر، ان کا حسن اخلاق اور ان کا پیغام دن بدن لوگوں کے دل جیتتا رہا۔ اسلام کا نور مکہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پھیلنے لگا اور اللہ کی مدد سے اسلام کو ہر دن ترقی ملنے لگی اور آپ کفار پر غالب آ گئے اور پھر پورا مکہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر خیبر کی جنگ کا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف خیبر کی جنگ بھی جیت لی، لیکن خیبر کے ایک قبیلے کی یہودی عورت نے، زینب بنت الحارث نے ایک سازش کو انجام دیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اصحاب کے ساتھ دعوت کری اور اس نے ایک بوٹی میں زہر ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ حصہ زہر میں زیادہ بڑھا دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جانے کا امکان تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں لیا تو وحی کے ذریعے اللہ نے آگاہی دے دی کہ اس بوٹی میں زہر ہے، یعنی وہ بوٹی خود بولنا شروع ہو گئی کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ سے نکال دی، مگر زہر کا اثر پھر بھی کچھ حد تک ہو چکا تھا۔ اس زہر کی وجہ سے کافی اصحاب بھی شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو نے اس میں زہر ملایا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اگر آپ جھوٹے ہوتے تو ہم آپ سے چھٹکارا پا لیتے، اور اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کو بچا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف تو کر دیا، لیکن اصحاب کی شہادت کے بدلے میں بعد میں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس زہر کی وجہ سے آپ کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ اس زہر کی وجہ سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی تھی اور آپ کے آخری وقتوں میں اس زہر کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ زہر کا اثر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آخر تک رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ زہر اب بھی میرے جسم میں اثر کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری سفر اختیار کیا تو تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی تھی، بخار شدت اختیار کرتا گیا۔ صحابہ حیران تھے کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہی زہر کی تکلیف تھی جو آپ نے خیبر کے موقع پر غلطی سے کھا لیا تھا۔ تمام اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوائی کو لینے سے منع کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ مریض جیسے دوائی لینے سے منع کرتا ہے تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر رہے ہیں، لیکن تمام اصحاب نے آپ کے منہ میں وہ دوائی ٹپکا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صحت یاب بھی ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کی اس حرکت پر غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دوائی تمام اصحاب کے منہ میں ڈلوائی
کیونکہ اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کری تھی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف کیوں دی؟ اس کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کو شہادت کی موت ملے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا۔ وہ زہر جو سالوں پہلے دیا گیا تھا آخر ان کی شہادت کا سبب بنا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔